والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ: لا اجابت لک الاجابت انما تکون بعد الاستجابہ. شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی سیدنا و ساندنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امت کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بڑا اہم ترین اصول دیا ہے اس جملے میں شیخ نے. فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، اس کی قبولیت ہو جائے، یہ قبول ہو جائے، یہ میں تجھے اصول دیتا ہوں کہ کوئی چیز کب قبول ہوتی ہے، کوئی چیز کب قبول ہوتی ہے. اگرچہ سمندر اس کے اندر رکھے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے، لیکن امید ہے کوشش کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جائے گی. کما حق ہو تو ہمارا علم نہیں ہے اس کو سمجھنے جتنا، کچھ نہ کچھ امید ہے سمجھ آ جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ لا اجابت لک، کسی بھی صورت میں تیرے کوئی بھی عمل قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. کسی بھی صورت میں تو اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا، اللہ کے ہاں تیرا کوئی مقام اور رتبہ ہو سکتا، کسی بھی صورت میں. کیوں؟ فرمایا یہ جو قبولیت ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی مقام ہونا، کوئی مرتبہ ہونا، کوئی عمل کا مقبول ہو جانا، عمل کا قبول ہو جانا، فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا انما تکون بعد الاستجابہ. فرمایا جس ہستی کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہونا چاہتا ہے نا، جیسے ہر مسلمان کی یہ خواہش اور کوشش ہے، ہونی بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمارے کردار کو، معاملات کو جو شریعت کے مطابق ہے ان کو کیا فرما لے. یہی کوشش ہے نا، اول سے آخری دن تک یہی کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ کے ہاں کوئی رتبہ اور مقام مل جائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کب ہوتا ہے، بندہ مقبول کب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بندے کی ویلیو، مقام، رتبہ اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بعد الاستجابہ،
جب بندہ جس کے ہاں مقبول ہونا چاہتا ہے جب اس کی مرضی پہ اپنے آپ کو ڈال دے تو مقبول ہو جاتا ہے. بعد الاستجابہ، جس ہستی کے ہاں آپ نے کیا ہونا ہے، کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی چیز، فرمایا سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں شیخ کے کلمات کا ترجمہ، فرمایا کہ اس ہستی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا ڈالو، جیسے اس کا فرمان ہو تم بغیر چون و چرا کیے چلتے ہی جاؤ، تمہیں سوچنے کی بھی ضرورت نہ ہو. ظاہر مسلمان نے مقبول ہونے کی کوشش اللہ رسول کی بارگاہ میں کرنی ہوتی، تو وہاں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے اور محلے والے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے اور رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے، میرے دوست اور فلاں فلاں یہ. فرمایا تو سوچ میں پڑے گا تو پھر رہ جائے گا. پھر اگر تو اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ، کوئی مقبولیت تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ اصول ہے. اندازہ لگایا، بات تو صرف آدھی سطر سے بھی کم ہے، لیکن شاید اس کو عملی زندگی میں لانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں بیت گئیں. بات آدھی سطر سے بھی کم ہے. کیوں؟ جتنا بڑا کوئی عالم ہوتا ہے نا اس کے کلام میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، اتنی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. اور غوث اعظم جیسا عالم، اللہ اکبر، زمانے کے فقیہ، زمانے کے محدثین، مفسرین، فقہاء، بڑے بڑے اجلہ جن کی بغداد میں آپ کے جانے سے پہلے شہرت تھی، جب وہ کبھی آئے نا آزمانے تو پھر انہوں نے سمجھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو علم اللہ کریم نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرما رکھا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. تو اندازہ لگائیں آپ نے ہمیں کس پیارے انداز سے سمجھایا. اب میری خواہش ہے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے سوا یقین مانے آپ یہ سارا کچھ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. عرصہ 18 سال سے میں نے گھر کو چھوڑا ہوا، 2000 میں پڑھنے گیا تھا گھر سے دور ہی، تو اب 2019 شروع ہے، 18 سال ہو گئے ہیں. تو کوئی مجھ سے پوچھے جی آپ ادھر کیوں اپنے گھر بار کو، والدین اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے آپ چل رہے ہیں، تو میرا جواب تو یہی ہوگا میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک عرصہ دراز سے آپ کی بات کریں، سفید داڑھی ہوگی آپ، اب صبح سویرے سردی کے موسم میں ہیں، اپنے بیڈ کو، گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، آپ کو ٹھنڈا پانی ملا، گرم ملا، جو بھی ملا، وضو کرتے ہیں سردی میں اللہ کی جناب میں، مسجد میں آتے ہیں. حالانکہ آپ گھر پڑھ سکتے تھے لیکن آپ کے ذہن نے آپ کو کہا نہیں، مرد گھر میں پڑھے تو پھر قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے نا ادھر آنے کی، اور تو کوئی وجہ نہیں. نہ کوئی آپ کو باندھ کے لے آتا ہے، پکڑ کے لے آتا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہی ہے نا. تو بندہ آپ سے پوچھے جی، یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال رکھی، کئی جگہ پہ آپ کو اگر معیشت کی طرف جائیں، حلال کے لیے پتہ نہیں کتنے مصائب اٹھانے پڑے، اور حرام آپ کو ملتا تھا، مصائب بھی نہیں اٹھانے پڑنے تھے. شاید آپ کئی سال حلال کماتے تو اس سے زیادہ چند دنوں میں آپ حرام اکٹھا کر سکتے تھے. بندہ پوچھے جی کیا کیوں نہیں، آپ کہیں میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. یہی جواب ہے نا. اب ہر بندہ جس کے اندر تھوڑی سی عقل اور تھوڑا سا شعور ہے، تو جتنے بھی کام وہ اپنی خواہشات کو ذبح کرتا ہے اسلام کی وجہ سے، تو اس سے پوچھیں آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ، اس کا جواب کیا ہوگا کہ میں بلند آواز سے، آپ سب کو پتہ ہے بولتے نہیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اللہ کو. اب جب کرنا ہی اللہ کو راضی ہے، سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جن سے میں مخاطب ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام میں ہی بیٹھے ہیں. تو جب ہم سب کچھ کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ اللہ کیا ہو جائے، تو پھر ہماری تو پہنچ نہیں تھی وہاں تک، جن کی پہنچ تھی ان کے کلمات ہمیں آج مل گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ اللہ راضی کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے، اپنی سوچ کو اللہ رسول کے سامنے سمجھ کے میرے پاس کچھ بھی نہیں،
جو آرڈر آ جائے چپ کر کے عمل کرتا جا، تیرا رب تجھے راضی۔ آپ دیکھو نا، یہ جو صحیح اولیاء عظام گزرے ہیں ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے رب کو راضی کرنے؟ یہی طریقہ۔ جس کو دیکھو وہ سوچتا ہی نہیں، اس نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، اس نے کبھی مثلا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی اعلیٰ حضرت پاک پتن شریف کلندر پاک پتن، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بات بڑھ جائے گی کیوں ہوا، میں اس کی طرف بھی نہیں جا رہا۔ بچے کا کیا ہو جاتا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ حضور کفن بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بچہ مرا کیوں ہوگا۔ کفن بھی نہیں ہے، ایک کپڑا، تین نہ ایک بھی نہیں ہے، تو کوئی مہربانی کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے عالم دین کے گھر بچے کا انتقال ہوا اور کفن تک بھی نہیں تھا۔ جس حال میں رب رکھے، رب کی رضا پہ چونو چرا نہیں کرنی۔ اب دیکھو بابا جی نے جواب کیا دیا، فرمایا تم مجھے کہتی ہو، عورت آئی تھی گھر کی، کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا عالم دین ہے، وقت کا شیخ اور مفتی ہے، اس کا بچہ مر گیا گھر کا اور کفن کے کپڑے نہیں ہیں۔ فرمایا مجھے تانے دیتی ہے، بتانا شہزادہ علی اکبر کو کفن کس نے دیا تھا؟ چپ کر کے واپس، کوئی چوں نہیں، کوئی چرا نہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب حالت یہ ہوگی گھر میں کفن ہی نہیں ہے، کوئی بات زبان پہ، جیسے رب راضی ہے ٹھیک ہے، جیسے رب راضی ہے۔ ایسا جواب دیا کہ آگے بولنے کی ہمت بھی نہیں رہی اس کے اندر۔ میری کیا اوقات ہے، میرے بچے کی کیا اوقات ہے؟ امام حسین کو دیکھ اور ان کے شہزادے علی اکبر کو دیکھ، جو خود فرماتے ہیں نانا جان کی نا بہت زیادہ ہمیں یاد ستایا کرتی تھی، بہت زیادہ۔ تو اللہ کریم نے علی اکبر دیا، جب بھی نانا جان کی یاد ستایا کرتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، وہ یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، وہ ہجر و فراق مٹ جایا کرتا تھا۔ کتب میں لکھا ہے علی اکبر ایسا جوان تھا جس کو حسن و جمال کی دنیا میں رب نے مصطفیٰ جیسا ہی پیدا فرمایا تھا۔ امام عالی مقام کا بیٹا اتنا حسین و جمیل تھا۔ میرا امام محبت بھی بہت فرمایا کرتا تھا اپنے بیٹے سے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، موسم بھی نہیں ہے انگوروں کا، بیٹے نے کہا ابا حضور انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی بات ہے، شاید مسجد نبی میں بیٹھے تھے، امام حسین نے ایسے موسم بھی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہے، ایسے ہی مسجد کے ستون کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا، واپس انگوروں کا گچھا شہزادے علی اکبر کو عطا فرمایا، بیٹا یہ لکھا لے۔ اتنی محبت فرماتے تھے اپنے بیٹے سے، لیکن جب رب کی رضا کی بات آئی ہے تو فرمایا بیٹا جاؤ اللہ کی راہ پہ قربان ہو جاؤ۔ غوث اعظم ہمیں یہی سکھایا، فرمایا کہ تو نے یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہے گا، بس یہ دو جملے ہمیں برباد کر گئے۔ اگر آپ عمیق نگاہ سے، گہری نگاہ سے سوچیں گے کہ فلاں جگہ ہم نے گناہ کیا تو وجہ کیا بنی تھی، فلاں جگہ ہم نے گناہ کیا تو وجہ کیا بنی تھی، فلاں گناہ میں ہم ہر وقت ہی ملوث ہیں تو وجہ، تو بس وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے۔ غوث پاک آپ کو وہ اور یہ سے نکالنا چاہتے ہیں، فرمایا اسی کو چھوڑ دے تو اپنے رب کو راضی کر لے گا۔ بہت ساری ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو اپنی ذات کے اعتبار سے شاید وہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، اس چکر میں آ کے ان کو گناہ کرنا پڑ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں ان چکروں میں پڑے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس مخلوق نے کسی کو کسی صورت بھی کبھی بھی نہیں چھوڑا جو اللہ رسول کی نافرمانی والے کام کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس مخلوق کی بات۔ فرمایا ان کے پیچھے پڑے گا تو کیا ہو جائے گا، کیونکہ میں جو روزی کھاتا ہوں مجھے آپ نہیں دیتے، میں جو رزق کھا رہا ہوں مجھے آپ
آپ جو رزق کھا رہے ہیں آپ کو میں، بس سب سے بڑی مشکل تو بندے کی یہی ہے نا کہ یار اگر وہ ناراض ہو گیا کہیں میری روزی نہ بند کر دے، مر جائیں گے۔ تو جب مخلوق کسی کو روزی دیتی نہیں ہے تو کیوں پھر ان کے پیچھے ہم پڑے؟ بات ہے کہ نہیں؟ آ جا کے صحت کی بات کر لیں، نہ میں آپ کو بیمار کر سکتا ہوں نہ آپ مجھے بیمار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ جا کے اولاد کی بات کر لیں، نہ میں آپ کو اولاد دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے، نہ میں آپ کی ہونے والی اولاد کو روک سکتا ہوں نہ آپ میری ہونے والی اولاد کو۔ ان کمینے لوگوں جیسا عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے جو کہتے ہیں فلاں بابا ناراض ہو گیا تو کاروبار بند کر دے گا، فلاں بابا ناراض ہو گیا تو جناب والا اولاد بند کر دے گا، بچیوں کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ وہ شریعت میں کمینے ترین لوگ ہیں۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت کا عقیدہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہم ایسی جہالت کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، فرمایا رب اگر کوئی چیز دینا چاہے ساری مخلوق بھی دوسری سائڈ پہ آ کے رب کے مقابلے میں کھڑے ہو کے روکنا چاہے تو فرمایا ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ تو ایک نتھو خیرے کی وجہ سے ہم اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ ہماری عورتوں کی عزتیں یہ جاہل ترین لوگ انہی کلمات کی وجہ سے لوٹ رہے ہیں۔ ہماری عورتیں لا علم ہیں، ان سے مال، آپ کا مال کمایا ہوا حلال کا مال، یہ 2 نمبر لوگ اسی وجہ سے بٹورتے ہیں۔ اگر تم نے یہ نہ کیا، میری یہ بات نہ مانی تو میں یہ کر دوں گا، میں موکل بھیج کے تیرے شوہر کو مروا دوں گا، میں فلاں کام کر کے تمہارے کاروبار کو ٹھپ کرا دوں گا۔ اگر اس چوڑے میں اتنی طاقت ہوتی تو تمہارے 10 روپے کے لیے منہ کھول کے بیٹھا ہوتا، پھر تو کب کا ملک کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوتا۔ جو میں چاہوں وہی میں کر سکتا ہوں، تو پھر تو چاہنا خواہش کرنا کہ اگلے سال کا وزیر اعظم تو ہی ہو۔ کچھ سمجھیں دین کو، ان کے پلے کچھ بھی نہیں، یہ صرف لا علم لوگوں کی عزتیں اور ان کے مال لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ شیطان ہے، پورے شیطان ہے۔ ابلیس میں اور علم میں کوئی فرق نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا درس ملا؟ جو مرضی ہو جائے ہم نے وہی کرنا ہے جس پہ یار بلند آواز پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جو ہر مسلمان کی خواہش ہے وہ خود بخود پوری ہو جائے گی، پھر تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، پھر تو اللہ کے ہاں، پھر اللہ تیرے اوپر کرم فرما دے گا، اللہ تیرے اوپر فضل فرما دے گا، اللہ تیرے اوپر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا میں نے 40 سال ہو گئے ہیں مجھے صرف وہی کر رہا ہوں جس کا میرا رب آرڈر دیتا ہے۔ کتنے سالوں سے مجاہدہ چل رہا ہے؟ اب ڈائریکٹ رب تو ان سے کلام فرماتا نہیں تھا، بات سنیں ذرا غور سے، بابا فرید الدین گنج شکر سے ڈائریکٹ رب کلام نہیں فرماتا، اور جملے ہیں جو رب نے چاہا فرید مسعود نے، جو رب نے چاہا مسعود نے، یہ تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے آپ کا لقب کا ذکر کرنا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر 40 سال ہو گئے، فرمایا وہی کر رہا ہوں، لیکن اب اس نے وہ کرم کر دیا ہے، کر اب بھی وہی رہا ہوں، لیکن اب جو میں کہہ دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، رب اسی طرح فرما دیتا ہے، رب اسی طرح۔ ایک سوال ہے، رب تو کلام کرتا نہیں تھا، تو بابا جی کو پتہ کیسے چلا کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، اس کام کو؟ سوال ہے ان کو کیسے پتہ چلا ہوگا؟ قرآن و حدیث کے علم سے۔ قرآن، کیونکہ اللہ کیا چاہتا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث میں ہے، شریعت میں ہے۔ تو معلوم ہوا بابا فرید الدین گنج شکر شریعت کے بہت بڑے مفتی اعظم بھی تھے۔ آج تو جہالت کا نام ہے ولایت، ٹھیک ہے، جو جتنا بڑا جاہل ہے لوگوں نے اس کو اتنا بڑا پیر بنایا ہوا۔ آج کی جو حالت ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں،
اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ولایت ہے، جو جتنا بڑا عالم ہے رب کے ہاں اتنا بڑا ہی وہ ولی ہے، اگر عمل ہے تو، صرف علم نہیں، اس پہ عمل ہے تو۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر شریعت پہ فرما 40 سال ہو گئے ہیں، فقیر شریعت کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو عرض کر دیتا ہوں مالک اپنے کرم سے قبول فرما لیتا ہے۔ مائی آئی نا روتی ہوئی، حضور 3 بچیاں جوان ہیں اور ان کا ابا انتقال کر گئے ہیں، میں نے شادی کرنی ہے، میں بہت غریب عورت ہوں۔ بابا جی نے خزانچی کو کہا یہ جتنا خزانے میں سارا دے دے۔ معلوم ہوا اللہ والے سخی بھی ہوتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ جو آپ کے گھر خالی کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والوں کی صفتوں میں ایک صفت ہے وہ سخاوت بھی کرتے ہیں، اور جملے کیا فرمایا جو خزانے میں اس عورت کو دے دو۔ ہم تو کسی کو 100 روپے دے کے راضی نہیں، جو خزانہ، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، عالم ہے، دے دو۔ خزانچی گیا، پتہ بابے جی کو بھی تھا کہ خزانے میں کیا ہے۔ واپسی آ کے آج کے حضور خزانہ تو آج خالی ہے، خزانہ تو آپ کا آج ہے۔ عورت کو کہا جا پھر مٹی کا ڈھیلا لے، جا پھر مٹی کا، وہ مٹی کا ڈھیلا لے رکھا۔ بابا جی نے جان بوجھ کے بلند آواز سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور مٹی پہ دم کیا۔ بابا جی کے دم کرنے سے پہلے وہ مٹی تھی، جب دم کیا وہ سارا مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ فرمایا جا مائی اپنی بچیوں کی شادی، وہ بڑی خوش ہو کے جا رہی ہے۔ چلو وقتی طور جو مسئلہ ہے وہ بھی دور ہو گیا، اور ساری زندگی سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا۔ گھر گئی، بچیوں کو کہا خوش ہو جاؤ، اب ہم موجیں کریں گے۔ تو جن کے ذہنوں میں دولت کی موج ہو نا، رب ان کو رکھتا بھی وہی ہے۔ اب ہم موجیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اماں کیا ہوا؟ اتنا سونا لائی ہوں اور سونا بنانے کا طریقہ بھی لے آئی ہوں۔ فوراً کیا وضو، بچیوں کو کہا مٹی جتنی ملتی ہے تو ڈھیر لگاؤ، جتنے ڈھیلے ملتے ہیں ڈھیر لگاؤ۔ انہوں نے ڈھیر لگا دیا، وضو کر کے لگی پڑھنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورہ اخلاص، پڑھ پڑھ کے دم کر کر کے تھک گئی، لیکن مٹی مٹی ہے، سونا نہیں بنتی، سونا نہیں۔ پھر بچیوں کو کہتی ہے اس سونے کو رکھو، میں ذرا پوچھ کے آتا ہوں بابا جی سے کون سی کمی رہ گئی ہے، آپ پڑھیں سورہ اخلاص تو ایک دفعہ پڑھنے سے مٹی سونا بن جائے، ہم پڑھ پڑھ کے تھک جائیں تو مٹی مٹی رہے، میں ذرا پوچھ کے آتی ہوں بابا جی۔ اب بابا جی تو یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے نا۔ اگر کوئی کہے نہیں تو آپ کے ایک مرید کو آپ کے ایک چاہنے والے رئیس نے 100 دینار دیے، دور رہتا تھا، کہا جا بابا جی کو دے کے آ، کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ 100 دینار کا مطلب تقریباً اس وقت کوئی 18 سے 20 لاکھ روپیہ ہے، اس وقت اس دور کے 100 دینار۔ وہ اب بندہ چلا اور اس نے کہا کون سا؟ بابا جی کو پتا ہے، غیر اعتقاد تھا۔ 50 رکھے اپنی جیب میں، کہا 50 بابا جی کو دے دے گا، چلو اپنی غربت دور ہوتی ہے۔ 9 سے 10 لاکھ روپیہ اس زمانے میں۔ جب پہنچا نا بابا جی کی بارگاہ میں اور بابا جی کو دیے نا 50، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہی اچھی برادرانہ تقسیم کی ہے آپ نے، 50 اپنے پاس اور 50 ہمیں، کیا ہی اچھی برادرانہ تقسیم کی ہے آپ نے، چلو کوئی نہیں، تجھے جو یہی پسند ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے اس پہ ڈالی نا نگاہ، فرمایا اب صرف دنیا کی خاطر تو میرا برادر نہ بن، اس میں ڈالی نا نگاہ بابا فرید الدین گنج شکر نے، اس کے سارے مراتب طے کرائے، خلافت دی، فرمایا جا اپنے علاقے میں دین کی خدمت کر۔ چوروں کو ولی بنانے والا بابا، چوروں اور ڈاکوں کو رب کا نیک بندہ ہے، صحیح نگاہ کے فیض، فرمایا جا تجھے اجازت بھی ہے، مرید بھی کر، لوگوں کو رب کا دین بھی سکھا، لوگوں کو رب کا۔ تو
ادھر پتا تھا تو ادھر پتا نہیں تھا کہ کیا کر رہی ہے مائی. آگے واپس بابا جی مسکرا رہے ہیں. بابا جی میں ایک سوال لے کے فرمایا بتاؤ. عرض کی آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تھی, مٹی سونا بن گئی, میں پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں. کام وہی ہے, وظیفہ وہی ہے, مٹی سونا کیوں نہیں بنتی؟ جملے سننا. بابا جی نے فرمایا سارے کام ٹھیک ہیں لیکن اماں تیرے منہ میں وہ زبان نہیں ہے جو فرید کے منہ میں زبان ہے. فرید نے تو صرف وہی کرنا ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے, جو رب کی شریعت فرید کو حکم دیتی ہے. اماں تو ابھی اس مرتبے تک نہیں پہنچی, جا جو دیا اسی سے بچیوں کی شادی کر, اسی سے بچیوں کی. کتنے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں, اولیاء کی ایسی پیاری پیاری باتیں نہیں ختم ہو سکتی. کیوں؟ انہوں نے رب کو راضی کیا. تو ہمارے شیخ ہمیں یہی بتا رہے ہیں, ہمارے شیخ محترم, ہمارے مربی, تربیت فرمانے والے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ساری کہانیوں کو چھوڑ دے, ایک ہی سسٹم ذہن میں رکھ کے میں نے کس کو راضی کرنا ہے, اور اس کے لیے طریقہ کیا دیا ہے؟ کون کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہیں گے, اس کو بس اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تابع کر دے. اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے, اب قرآن و حدیث کے تابع کرنے کے لیے ضروری ہے بندے کو پھر قرآن و حدیث کا پتہ بھی ہو. اب میں جو کہوں اس پنکھے کو میں نے صحیح کرنا ہے تو مجھے اس کا علم ہوگا تو میں صحیح کر سکوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب کو راضی کرنے کے لیے پہلے شریعت کا علم ضروری ہے, پھر اس علم کے مطابق عمل ضروری ہے. اس میں پھر چونو چرانا ہے, فلاں کیا کرے گا تو فلاں کیا کرے گا. نہ تو فلاں ہمیں دیتا ہے روزی, نہ فلاں ہمیں دیتا ہے مرض اور صحت, نہ موت اور زندگی, نہ فلاں نے دینی ہمیں اولاد اور بچیوں کے رشتے, سب کچھ تو کرتا ہے اللہ. تو بس پھر راضی بھی کرے, بات ہی بن جائے گی انشاءاللہ. فرمایا تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا, تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا. فرمایا جب تو یہ صورتحال کر لے گا, اذا اجبتہ بالعمل, جب تو عمل کی دنیا میں رب کی بات مان کے چل رہا ہوگا. اذا جب اجبتہ بالعمل, تو کردار اپنا وہ رکھے گا, عمل وہ رکھے گا جو رب نے تجھے فرمایا, تو پھر ہوگا کیا؟ اجابک فی وقت سؤالک لہو. فرمایا پھر تو جب بھی اللہ سے سوال کرے گا وہ بھی تیرا سوال فوراً قبول فرما لے گا. جیسے بابا جی کا سوال فوراً قبول ہوگا, فوراً. فرمایا تو اللہ کی بات مان کے زندگی بسر کر, وہ تیرے اوپر کرم فرمائے گا, وہ تیرے اوپر کرم فرمائے گا. کیوں؟ بڑی پیاری مثال دی ہے خارج سے. فرمایا وجود الزرع انما یکون بعد الزراع. بڑی پیاری مثال دی ہے جو ہمارے جیسے عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے, پچھلی بات کو سمجھانے کے لیے. فرمایا وجود الزرع انما یکون بعد الزراعۃ. فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری اس زمین سے کپاس کی فصل مجھے میسر آئے, کس چیز کی؟ میرے اس کھیت سے گندم کی فصل مجھے میسر, میرے اس رقبے سے امرود کا پھل مجھے میسر, تو فرمایا بتانا وہ کب میسر آئے. میں یہی فرمایا, اب سنو ترجمہ. بے شک وجود الزرع, کپاس کا وجود, گندم کا وجود, انار کا وجود, امرود کا وجود, انگور کا وجود, فرمایا کب ہوتا ہے؟ انما یکون بعد الزراعہ, پہلے بونا پڑتا ہے, پہلے زراعت کرنی پڑتی ہے, پہلے جو طور طریقہ ماہرین نے دیا اس کے مطابق کپاس کو زراعت تجھے کرنا پڑے گا. جب وہ ساری محنت کر لے گا تو ایک وقت رب چاہے گا تو آ جائے گا, کپاس تجھے حاصل ہو جائے گی. فرمایا تو کہے میں نے زراعت کرنی نہیں,
میں نے بیج بونا نہیں، بس خواب میں ہی بیٹھا ہے، نہیں میں نے کپاس حاصل کرنی ہے، تو نے زراعت کرنی نہیں اور تو خواب میں ہی بیٹھا ہے امرودوں کے موسم میں میرے 1 ایکڑ میں امرود لگیں گے۔ فرمایا یہ تو بے وقوف بندے کا کام۔ آپ کو بھی سمجھ آتی ہے؟ ایک بندے کا 1 مربع زمین ہے اور وہ خوش ہو کے بیٹھا ہے، اس سال نا 1000 چنے کی بوری اس سے ہوگی اور ہم اتنے امیر ہو جائیں گے۔ زراعت کی نہیں ہے، ہو جائیں گے چنے؟ غوث اعظم بھی۔ آپ کو کیا کام ہے زراعت سے؟ اوے آپ کو نہیں، آپ تو زراعت کی دنیا میں دین سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ مثال اس لیے رکھی ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آئے گی۔ جب دنیاوی معاملات میں کچھ کیے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا تو رب کو کچھ کیے بغیر کیسے راضی کر لے گا؟ تو عمل کی کھیتی تو بوتا نہیں ہے، تیرے پاس زمین تو ہے نہیں۔ ہم ایک جملہ پڑھوں نا تو ہمارے پاس دراصل وقت ہوتا ہے بہت کم۔ یہ سارا کچھ شیخ نے آگے لکھا ہوا، یہ فرمایا تھا مریدوں، فرمایا تیرے پاس نہ زمین ہے، زمین ہے تو پھر شریلی ہے، پھر وہ زرخیز نہیں ہے، پھر زرخیز بھی ہے تو اس میں بیج نہیں ہے، پھر کبھی بیج آ بھی جائے تو اس میں پانی اور کھاد نہیں ہے۔ فرمایا تو بتا تو صحیح تو کیسے کامیابی چاہتا ہے؟ فرمایا زمین ہو، پھر زرخیز ہو، پھر بیج ہو، پھر اس کی پوری رکھوالی ہو، پھر دیکھ پھل آتا ہے کہ نہیں آتا۔ زمین سے مراد لیا، فرمایا بندہ مسلمان ہو، ایمان کی کھیتی تو ہو نا تیرے پاس، جہاں نیک عمل کا بیج ڈالنا ہے بویا جاتا ہے۔ فرمایا کم از کم تیرے پاس ایمان کی کھیتی تو ہو، پھر فرمایا زرخیز ہو۔ فرمایا جب ایمان لے آؤ تو مصطفیٰ کے سچے غلام بھی ہو نا، مصطفیٰ کے سچے غلام بھی بنو نا۔ اکیلا کلمہ پڑھ لیا غلامی رسول ہے نہیں تو پھر زمین تو شریلی ہے اور جو بھی ڈالو گے اس کو بھی ضائع کر دے گی۔ شریلی زمین کی یہی تعریف ہے نا، جو آپ اس پہ خرچ کریں وہ اس کو ہی برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا اکیلا کلمہ پڑھا اور ان کی غلامی نہ ہوئی تو جو مرضی نمازیں پڑھ، جو مرضی کلمے پڑھ، کلام پڑھ، وہ تو سارا برباد ہو رہا ہے تیرا وقت۔ فرمایا زرخیز بھی ہو، یعنی بندہ مصطفیٰ کا سچا غلام بھی ہو، محب رسول بھی رکھتا ہو، اہل بیت و صحابہ سے محبت بھی ہو۔ جب زرخیز ہوگی فرمایا اب بیج، اب بیج ڈال۔ صرف بیج ڈالنے سے بھی فرمایا کام نہیں چلے گا، کھاد اور پانی کا بھی سسٹم دیکھنا پڑے گا، کوئی ضرورت ہوئی دوائی کی تو اس کا صورتحال بھی دیکھنی پڑے گی۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو عمل کا بیج ڈال رہا ہے نا اس کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ کریم۔ تیرا عمل مصطفیٰ کریم کے عمل جیسا ہو، پھر اس کو ارد گرد کے حوادثات سے بچانا ہے۔ جیسے کھیتی باڑی کو مختلف حوادثات سے بچایا جاتا ہے، فرمایا بچانے کے لیے پتہ ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ زہری طور پہ کھیتی باڑی ہو تو کھاد سپرے وغیرہ پانی کی ضرورت ہے، فرمایا ادھر اخلاص کے پانی کی ضرورت ہے۔ تو سارا کچھ کر کے پھر ریا جیسا زہریلا مادہ چھوڑتا ہے اپنے اس بیج کے ساتھ ہی، نماز پڑھی ساتھ ہی ریاکاری کا زہریلا مادہ چھوڑا، وہ زرخیز زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ کل جب تو کھڑا ہوگا نامہ مال خالی۔ ایسی باتیں کون سمجھا رہا؟ جناب شیخ اکبر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خدا را عقیدہ تو یہی ہے، نظریہ تو یہی ہے، خواہش تو یہی ہے کہ ہم رب کو، لیکن وہ شیخ والی بات ہے نا کہ کچھ کریں گے تو راضی ہوگا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تو پھر شیخ نے ہمیں کس انداز سے سمجھایا؟ فرمایا کہ بندہ مسلمان بھی ہو، اس کے بعد رسول پاک کا سچا غلام بھی ہو، پھر شریعت پہ چلنے کے لیے ضروری ہے اس کے بعد شریعت کا علم بھی ہو۔ خود عالم ہے ٹھیک ہے، ورنہ علماء سے سیکھ لے، جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں علم ہے ٹھیک، ورنہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کیے ہیں، ان سے جا کے مشاورت کرو، میں یہ کام کرتا ہوں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہنا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن ہے، اس میں کون سی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ فرمایا جب یہ بھی آ جائے تو پھر عمل کرو،
عمل پھر کیسا ہو؟ جیسا کام، جس کام کو تو کر رہا ہے جیسا مصطفیٰ نے طریقہ عطا فرمایا ہے، اور پھر وہ ہر طرح کی زہریلے مادوں سے بھی پاک ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں صرف اخلاص ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ دنیا کا چکر جو فلاں راضی ہو جائے، فلاں دیکھ لے ہم نے یہ کیا، فلاں دیکھ لے ہم نے یہ کیا، فلاں دیکھ لے ہم نے یہ کیا، نہ کام وہی آپ کے کام آئے گا جس کو آپ نے اس لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی صبح کو اٹھ کے نا اس نیت سے بھی نفل پڑھ لیا کرو۔ پڑھتے ہوں گے آپ میں سے اکثر، ممکن ہے یہ نیت نہ داخل ہو کہ یا اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ پھر دیکھ اس کا تیرے اوپر اثر کیا مرتب ہوتا ہے۔ یا اللہ اس لیے تیری عبادت کو آدھی رات کو کھڑا ہو گیا ہوں تیری رضا کے لیے کہ تو مجھ سے۔ وہ صلاۃ حاجت لوگ پڑھتے ہیں نا، کسی کی کوئی حاجت ہے، کسی کو کوئی، آپ ہی اپنی ایک حاجت رکھ لیں، زندگی کے اصول بنا لیں کہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھ وہ رضا کے کیسے جوہر تیرے اوپر ڈالتا ہے۔ پھر تو خود پریشان ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں تو لے آ، جب لے آئے گا پھر تو نے گویا اللہ کا حکم مان لیا۔ فرمایا جب تو اس کا حکم مان لے گا تو پھر تو اس کے ہاں مقبول ہو جائے گا، پھر اللہ کے ہاں تیری شان ہوگی، تیرا ایک مقام ہوگا، تیری ایک عزت ہوگی، تیری ایک عزت ہوگی۔ اور ہم تو 24 گھنٹے صرف مال کو بڑھانے کے چکروں میں رہ گئے، اس کے لیے نمازیں برباد ہو گئی، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن کی تلاوت کا جو وقت تھا وہ جاتا رہا، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم روزانہ جو ذکر اذکار کے لیے وقت مقرر کیے ہوئے تھے وہ جاتا رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کام نہیں، اللہ کی رضا صرف اللہ والے کاموں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ حلال روزی سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، حلال روزی سے آپ کو اسلام منع نہیں کرتا۔ بقایا جو ہمارے یہاں خواب ہیں وہ اتنے امیر ہو گئے، ان کی اتنی لمبی چوڑی کوٹھی ہے، اتنی لمبی چوڑی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے پلاٹس ہیں، وہ خدا کا نام لو یہ خیالات نکال دو، یہ برباد کر دیں گے۔ کوٹھی تو تجھے نظر آئی ہے، تو نے اس سے جا کے پوچھا بھی ہے کہ جو اس پہ لگا ہے وہ کمایا کیسے تھا؟ لمبی لمبی گاڑیاں جی، 10 بندے ہیں تو 10 ہی گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، کبھی اس سے جا کے پوچھا ہے کہ یہ گاڑیاں جن پیسوں سے آئی ہیں وہ کمائی کیسی ہے؟ کھربوں کے جو اس کے بینک بیلنس ہیں، کبھی جا کے پوچھنا یہ آئے کیسے ہیں؟ ایک طرف نگاہ نہ رکھو نا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہم نے آپ کے ادارے کے طلباء بخاری کو حدیث پڑھائی ہے، صحیح بخاری شریف میں، باب الایمانی والنذر، قسم اور منت کا باب جو امام بخاری نے باندھا ہے۔ میرے آقا کریم کعبے کے سائے میں تشریف فرماتے ہیں، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم بس فرمائے ہی جا رہے تھے، رب الکعبہ ہم الاخسرون، رب الکعبہ ہم الاخسرون، رب الکعبہ ہم الاخسرون۔ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں سرکار مسلسل فرمائے جا رہے ہیں حتیٰ کہ میں پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب بھی آپ کو بتاؤں نا، رب الکعبہ ہم الاخسرون، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ بندے گھاٹے والے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ بندے گھاٹے والے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ بندے گھاٹے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ بندے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں تڑپ گیا، جو سمجھتے تھے نا اونچا مقام وہی تڑپنے تھے نا، وہ جانتے تھے اللہ کا مظہر اتم، فرمائے کہ وہ بندے ہلاک ہو گئے، آخر وہ کون ہے؟ میں نے عرض کی میری اماں آپ پہ قربان ہو جائے، میرا ابا آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو امیر لوگ ہیں میں ان کے بارے میں فرما رہا ہوں، رب الکعبہ ہم الاخسرون، رب الکعبہ ہم الاخسرون، رب الکعبہ ہم الاخسرون۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں سرکار چپ ہی نہیں کر رہے تھے، میں نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ ہمارے جگر پھٹنے کو آ گئے، بتائے تو صحیح کون ہے گھاٹے والے جن کے لیے آپ قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا وہ امیر لوگ ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، اللہ یہ بھی بخاری کے آخری کلمات اسی حدیث کی، جس نے حلال سے کمایا
اور مال جتنا مرضی بڑھ گئے اور مال کے پورے پورے شرعی تقاضوں کے مطابق اس کے حقوق ادا کیے اور حلال پہ خرچ کرتا رہا، فرمایا وہ مستثنا ہے، اس امیر کی بات ہم۔ لیکن میرے آقا کریم نے ایک اور روایت میں فرمایا لیکن ایسے بندے فرمائے ہیں بہت تھوڑے جو حلال سے امیر بنے پھر حلال پہ ہی خرچ کریں، فرمایا ایسے بندے ہیں بہت ہی تھوڑے۔ فرمایا میں تو ان کے لیے جملے بول رہا ہوں جن کو سرکار فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، ہم 24 گھنٹے انہی کی خواہشات میں رہتے ہیں۔ رب سے رب کا فضل مانگو، حلال مانگو اور اتنا مانگو کہ اے اللہ تیرے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اور ساتھ ایک جملہ ذکر کیا کرو، مالک اگر تو نے ہمیں دولت دینی ہے زیادہ، تیرا فضل ہے، کرم ہے، انکاری نہیں، لیکن ایک کرم کے ساتھ دے، اگر وہ نہیں ہم کر سکتے تو ہمیں بس تو دے ہی نہ، کہ پھر ہم شریعت کے دائرے میں رہیں، نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے میں شریعت نہ توڑنی پڑے، ایسی دولت دے جتنی مرضی دے دے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہی۔ اللہ کرے کہ جو ہم نے آج جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے پڑھا ہے، جو آپ نے بیان کیا تھا، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا یہ تورا امتیاز رکھ لیں، جو مرضی کوئی ناراض ہوتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، جس کو جو مرضی ہوتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، ایک ہی پرواہ ہونی چاہیے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ رب ناراض ہے، یقین جانے اس ایک بات کو جس بندے نے پلے باندھ لیا وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہے، یہ غوث اعظم کا ارشاد پاک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے غوث اعظم قرآن و حدیث کے سوا بولا، آپ بالکل قرآن و حدیث کا عکس ہی تھے، قرآن و حدیث کا عکس ہی تھے۔ تو اسی ایک چیز کو پلے باندھ لو کہ یار میں نے وہ کرنا ہے جس سے رب بلند آواز سے، اور ہر اس کام کو نہیں کروں گا، اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آج سے، اے اللہ تیری بارگاہ میں، یار آپ پریشان ہو گئے، توبہ پہ بھی آپ پریشان ہو گئے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آج سے سچی کہ تیری ناراضگی اور تیری شریعت کے خلاف والا کوئی کام، بس میرا تجھے امتیاز آج کے بعد یہ ہے کہ میں صرف تجھے ہی راضی کرنے والے کام کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کا آپ سب کو بڑھ چڑھ کے فیض عطا فرمائے۔ یہ سارا غوث اعظم کا ہی فیض ہے جو اب تک آپ نے سنا ہے، اللہ مزید اس کو بڑھ چڑھ کے عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔